بعد از دور جہالت ایک حاکم رعایا کے سامنے پیش ہوتا ہے. دو چادروں سے بنا کپڑوں میں ملبوس خطابت کا شرف حاصل کرتا ہے. الفاظ کا ایک ہجوم اس کے لبوں کی رکاوٹیں توڑتے ہوئے باہر آنے کو ہے کہ اتنے میں ایک صدا بلند ہوتی ہے. نہ ہم سنیں گے اور نہ ہم اطاعت کریں گے. سناٹا، سرگوشی، سوالات. حاکم وقت یہ لباس اس چادر سے سلا ہے جس کا ایک حصہ تمام رعایا کو دیا گیا، اور یہ حصہ لباس بنانے کے لیے ناکافی تھا. جواباً فرزند حاکم فرماتے ہیں، میں نے اپنا حصہ اپنے والد کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا. یہ سنتے ہی حساب طلب شخص چلا اٹھتا ہے، اب ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. خاتون و حضرات، یہ نظام وہ نظام ہے جہاں قانون امیر اور غریب سے بالا تر ہے، جہاں حاکم اور محکوم انصاف کے کٹہرے میں یکساں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ظالم اور مظلوم اپنے انجام سے واقفیت رکھتے ہیں. جی ہاں، آپ تمام نے صحیح پہچانا، یہ نظام جمہوریت ہے. مفہوم جمہوریت کا عام ترین مفہوم یہ ہے کہ رعایا پر کوئی فرد یا کوئی طبقہ اس کی مرضی کے خلاف حکومت نہ کرے. یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں لوگ اپنی زندگیوں سے تعلق رکھنے والے تمام ریاستی معاملات پر خود اثر انداز ہوتے ہیں. یاد رہے کہ جمہوریت کسی فرد واحد کو بھی اختیار نہیں دیتی کہ وہ لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک عام شہری کو یہ حق ضرور دیتی ہے کہ اگر وہ کسی ریاستی فیصلے کو درست نہیں سمجھتا تو پوری آزادی اور شائستگی کے ساتھ اپنی اختلاف رائے کا اظہار کر سکے. جمہوریت کے متعلق ابراہیم لنکن کے اس معروف و مقبول قول کو کون نہیں جانتا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جو عوام کی ہو، عوام سے ہو اور عوام کے لیے ہو. آئیے چلتے ہیں یورپ میں جمہوریت کی تاریخ کی جانب. انگلستان میں جو پارلیمانی حکومت کا آغاز ہوا وہ در حقیقت جاگیرداروں اور بادشاہ کی کشمکش کا نتیجہ تھی. بادشاہی وہاں اس قدر قوی نہ تھی کہ جاگیرداروں کی سرکوبی کر سکے، لہٰذا تمام جاگیرداروں نے مل کر بادشاہ کو بے بس کر دیا. نتیجتاً انگلستان کی قدیم ترین پارلیمنٹ اپنے مارز وجود میں آئی اور دیگر یورپی ممالک بھی اسی کی تقلید کرتے گئے. یہی وجہ ہے کہ انگلستان کی پارلیمنٹ یورپ کی قدیم ترین پارلیمنٹ ہے، لیکن ابتدا میں یہ وہ جمہوریت نہ تھی جو دور حاضر میں ہر عام و خاص کا نصب العین ہے. یہ ان جاگیرداروں کی ایک مجلس شورا تھی جو بادشاہ کے مقابلے میں صرف اپنے ہی حقوق کا تحفظ کرتے تھے، اور عوام کے نمائندوں کی اس میں شراکت داری تو دور، شمولیت کا بھی تصور صدیوں تک ظاہر نہ ہوا. اسلام اور جمہوریت. اسلام نے جو نظام قائم کیا اس کا دستور وہی آسمانی اور سنت نبوی پر مبنی تھا، لیکن امیر خلافت پھر بھی تمام سرکردہ مسلمانوں کی رضامندی سے ہی منتخب ہوتا. امیر خلافت راتوں کو گشت کر کے یہ دیکھتے کہ کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی گھرانے میں فاقہ تو نہیں. اگر کسی گھرانے کو نان شبینہ کا محتاج پایا تو بیت المال سے سامان خور و نوش اپنی پیٹھ پر لاد کر معذرت کے ساتھ پہنچایا. اگر کسی گورنر نے کسی غریب ذمہ پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو امیر خلافت کے درے اس پر برسرے عام برس گئے. خاتون و حضرات، یہ تھی مساوات حقوق اور یہ تھی عوام کی حکومت عوام کے لیے. آئیے چلتے ہیں اقبال اور سلطانی جمہور کی تصور کی جانب. اس تمام تر تمہید اور پس منظر کے بعد یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ حکیم الامت کیوں جمہوریت کے معترف بھی ہیں اور اس کی کچھ موجودہ صورتوں کے معترض بھی. در حقیقت ان کے ذہن میں جمہوریت کا وہ نقشہ ہے
اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں کوئی حکمران طبقہ نہ تھا اور ہر طرح کی شخصی آزادی تھی۔ اقبال کو یہ صورت مغربی جمہور میں نہ نظر آتی تھی۔ وہ ایسا جمہوری نظام چاہتے تھے جہاں خلق خدا کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو اور زندگی کی اساسی ضروریات عام دستیاب ہوں، جہاں حکمران درویش منش اور علم و اخلاق کی بنیاد پر منتخب ہوں اور عیاری، جبر یا زرپاشی سے عوام سے اپنے حق میں ووٹ کے طالب نہ ہوں۔ اگر یہ صورت نہیں تو حریت اور مساوات سب دھوکہ ہی دھوکہ ہیں۔ اقبال نے اسلام نہاد جمہوری نظام کے خلاف اپنے فارسی کلام میں جو کچھ فرمایا اس کا انتخاب کچھ یوں ہے: می کنت بند غلامائے سخت تر، حریت میں خواہن پورا بے بسر، گرمی ہنگامہ جمہور پردہ بروئے ملوکیت کشید۔ اس کا آسان الفاظ میں مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ جمہوریت غلاموں کی غلامی کے بندھن کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، لیکن کم نظر لوگ اسے حریت کا نام دیتے ہیں۔ اس جمہوریت نے عوام کے ہنگامے کی گرمی دیکھی تو ملوکیت کے چہرے پر جمہوریت کا پردہ ڈال دیا۔ ملوکیت اور عامیت یعنی بادشاہت اور شخصی حکمرانی۔ اسلام کی تاریخ کے پہلے 3 اشروں کے بعد ہی ملوکیت اور عامیت کے گٹھ جوڑ نے مسلمان معاشرے کو انتخابات کے فیضان سے محروم کر دیا، لیکن صدیوں بعد علامہ محمد اقبال قرآن کریم سے جمہوریت کے خد و خال بیان کرتے ہیں اور انتخابی جمہوریت کو اسلام کا حقیقی سیاسی نظام قرار دیتے ہوئے ملوکیت اور عامیت کو خارج ازکار قرار دیتے ہیں۔ تاہم پاکستان کے حکمران طبقے نے آج تک جمہوری سیاست کو کبھی پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ حکمران طبقہ اقبال کے نظریے جمہور کو جھٹلانے کی خاطر خود اقبال کے کلام میں سے جمہوریت مخالف اشعار لاتے ہیں۔ ذرا ٹھہریے، اگر اقبال کے کلام میں جمہوریت مخالف اشعار موجود ہیں تو کیا اقبال جمہوریت مخالف تھے؟ یہ بات درست ہے کہ اقبال نے مغربی جمہوری نظام کی خرابیوں کو نمایاں کیا ہے، مگر یہ تنقید جمہوری نظام کی سراسر نفی نہیں بلکہ اصلاح کے جذبے سے پھوٹی ہے۔ ہمارے ہاں جمہوری نظام سے بیزار اور متنفر افراد ان کی کچھ اشعار کو اپنی استدلال کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ گزشتہ انداز کی شاعری میں اقبال کا جذبہ نظریہ جمہوریت کی نفی نہیں بلکہ جمہوریت کے پردے میں ظلم و استبداد کی قاہر و جابر قوتوں کی نفی ہے۔ 1910 میں علامہ اقبال اپنی کتاب شزارت فکر اقبال میں فرماتے ہیں کہ مغربی جمہوریت کا بنیادی مقصد صرف سرمایہ داری ہے، جبکہ اسلامی جمہوریت کا مقصد انسانی عزت اور امانت داری ہے۔ کیڈٹ کالج حسن ابدال اور جمہوریت۔ کیڈٹ کالج حسن ابدال کا یہ مرکزی ہدف ہے کہ وطن عزیز کے نوجوانوں کو 21ویں صدی کا عالمی رہنما بنایا جائے۔ آپ تمام یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ادارہ عالمی تنظیم راؤنڈ اسکیئر کے ساتھ منسلک ہے اور جمہوریت اس تنظیم کے 6 اہداف میں سے ایک ہے۔ میں ان تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا کہ ہلال احمر یوتھ کلب کے سیکرٹری کا انتخاب، میس کمیٹی کے معاملات اور ہفتہ وار فلم کا فیصلہ کس طرح ایک جمہوری طریقے سے طے پاتا ہے، مگر کچھ اہم نکات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا یہ دائرہ کار محض طلباء تک محدود نہیں بلکہ ہمارے اساتذہ کرام بھی اسی نظام کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر سال کالج کے اسٹاف کا سیکرٹری اکثریتی رائے کے ذریعے چنا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں
کئی انتظامی اجلاسوں میں بھی حتمی فیصلے سے پہلے تمام حاضرین کی رائے لی جاتی ہے۔ یہی طریقہ کالج میں آفس آٹومیشن سے ایس اور منٹ شیٹ پر بھی بڑھتا جا رہا ہے، جہاں ہر انتہائی اہم فیصلے سے پہلے تمام سینئر اساتذہ کرام کی تفصیلی رائے لی جاتی ہے۔ گوگل فارمز، کالج میں گوگل فارمز کی تنصیب ہم سب کے لیے ایک عظیم جمہوری کامیابی ہے۔ ان فارمز کے ذریعے انتظامیہ ہمارے حجام، درزی، موچی اور پیسٹورل سٹاف کے متعلق ہماری قیمتی آراء کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیڈٹس کی ڈیوٹی پرفارمنس بھی ہماری تجویز کو انتظامیہ تک پہنچانے کا ایک عمدہ اور کارآمد طریقہ ہے۔ بے شک ہم کبھی جمہوریت کی منزل کو پہنچ ہی نہیں پائے، کیونکہ جمہوریت کوئی منزل نہیں بلکہ وہ سفر ہے جو ہم سب مل کر بطور قوم، بطور ملک اور بطور ملت طے کرتے ہیں۔ یہ تصاویر اور ویڈیوز مجھے یاد دلاتی ہیں ان غیر جمہوری معاشروں کی جہاں صرف چند افراد ہی حکومت کرتے ہیں، اور ان کی تقدیر ان معاشروں سے کئی گنا تباہ کن ہوتی ہے جہاں حکمران لوگوں کے لیے کھڑے ہوں۔ نظام جمہور خامیوں سے پاک نہیں، مگر کیا ہم کوئی کامل نظام تخلیق کر پائے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ جمہوریت میں مسائل موجود ہیں، مگر ہم سب کو بھی اس بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ اس کے متبادل نظام جمہوریت سے کئی گنا تخریب کرانا ہے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ آپ تمام کی خوش ذوق سماعتوں کا بے حد شکریہ۔